بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم المرسلين بالقاسم محمد وعلى أخيه ووصيه وخليفته وابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المتين: واصبروا إن الله مع الصابرين. خدا تعالیٰ کی ذات کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس سرزمین میں بھیجا اور ہماری ہدایت کے لیے خدا تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور جناب آدم سے لے کر جناب خاتم مرتبت رسالت امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری ہدایت ہوتی رہی. اور اس کے بعد رسول اکرم نے اپنے جانے کے بعد اس کار ہدایت کو سپرد کر دیا علی ابن ابی طالب کی طرف. اور امام علی ابن ابی طالب سے لے کر مہدی تک ہم مومنین کی ہدایت کا ذمہ جناب معصومین کی طرف ہے. اور ہم خدا کی ذات کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایسے اولیاء نعم عطا کیے ہیں کہ جن کی اتباع کرتے ہوئے ہم اپنی دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں. آج کا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس صفت انسانی کی وجہ سے انبیاء کامیاب ہیں. یعنی انبیاء اپنی زندگیوں میں کیوں کامیاب ہیں؟ اور یہ طاقت اور یہ صفت خدا تعالیٰ نے ودیت کی ہے انبیاء کی طرف، اور اس صفت کی وجہ سے انبیاء جو ہے وہ معاشرے میں کامیاب ہیں. اور آج بھی اگر کوئی انسان اس صفت کو اپنائے تو وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور اس صفت سے مراد ہماری آج کا موضوع صبر ہے. یعنی صبر وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے کہ جس کی بدولت انسان ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے. صبر ایک ایسی قوت و طاقت ہے، ایک ارادہ ہے، مضبوطی ہے، پختگی ہے جو انسان کو ترقی کے تکامل کی طرف لے جاتا ہے. صبر وہ طاقت ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ متصل کر دیتی ہے. انسان کسی بھی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، مگر یہ صبر ایک ایسی طاقت ہے کہ جو وصل کر دیتی ہے، اتصال کر دیتی ہے اس خدا تعالیٰ کے ساتھ، اور انسان کے اندر ایک ڈھارس اور ایک خود اعتمادی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تائید و نصرت اس شخص کو دے دیے ہے کہ کہا کہ یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے تمہارے پاس، یہ پریشانی آئی ہوئی ہے، صبر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو گویا کہ یہ صبر ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی صفت ہے
کہ جو تمام صفحات کو حاصل کرنے کے لیے ایک مرکز ہے۔ آپ تمام صفات کو حاصل کر سکتے ہیں کس کی بدولت؟ اور فقط اس صفت صبر کی وجہ سے۔ آج ہم صبر کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں گے، اور صبر کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور صبر کتنی اقسام کا ہوتا ہے، اور صبر کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، اور صبر قرآن میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے اس صفت صبر کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ قرآن میں تقریباً 100 سے زائد آیات صبر کے بارے میں خدا تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ یعنی 100 آیات بہت بڑی آیات ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس صبر کی پرزور اہمیت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کہ صبر اپناؤ گے اور خدا تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ سرخرو فرمائے گا۔ انبیاء اپنی زندگیوں میں کیوں کامیاب تھے؟ اس صفت صبر کی وجہ سے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر اختیار کرو، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ صبر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ صبر کیا یہ ہے کہ ہر چیز پر برداشت کر لینا، ہر چیز پہ خاموشی اختیار کر لینا؟ کیا یہ صبر ہے کہ جو رائج ذہنوں میں ہمارے عوام الناس کے ہوتا ہے، یہ صبر ہے؟ نہیں، صبر کے ایک وسیع مفہوم ہے۔ صبر کہتے ہیں ثبات قدمی کے، قوت کو، برداشت کو، خوشگوار حالات ناخوشگوار حالات میں جمے رہنے کو، ڈٹے رہنے کو، قوت ارادی سے کام لینے کو صبر کہتے ہیں۔ استقامت کا مظاہرہ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یعنی صبر کی نقیض یہ ہے کہ جزا فضا کرنا، انسان کسی چیز پر جزا فضا نہ کرے، یعنی اپنی مصیبت کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرے، یعنی شکایت، مصیبت، شکوہ کسی کے سامنے نہ کرنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اور خود ماہ رمضان کو بھی شہر الصبر کہا جاتا ہے۔ شہر الصبر یعنی صبر کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں محرمات سے بچتے ہیں، یعنی محرمات سے بچنے کو اور ثابت قدم رہنے کو، کہ ہم خدا تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ اصطلاح میں نفس کو قرآن و سنت اور فرائض پر ثابت قدم رکھنے کو صبر کہتے ہیں۔ یعنی شکوہ اور ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے وقت غیر اللہ کے سامنے انسان سر نہ جھکائے۔ مصیبت کے وقت انسان غیر اللہ کے سامنے اظہار نہ کرے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ عقل اور شریعت کے تقاضے کے مطابق نفس کو کنٹرول کر لینا، اپنے نفس کو اگر کنٹرول کر لیتا ہے انسان، اور شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو بجا لاتا ہے، اوامر کو بجا لاتا ہے اور نواہی سے اجتناب کرتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ تو خدا کی ذات نے صبر کے جو ہے وہ اعتبار سے، صبر کی اہمیت کے اعتبار سے 100 سے زائد آیات قرآن میں نازل کی ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں خدا کی ذات ارشاد فرماتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ذریعے جو ہے وہ استعانت طلب کرو، یعنی مدد طلب کرو۔ کس کے ذریعے؟ صبر اور صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر خدا کی ذات جو ہے وہ ارشاد فرماتی ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کیونکہ تم شعور نہیں رکھتے۔ وہ زندہ ہیں لیکن تمہارے اندر ایسا شعور نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو درک کر سکو۔ پھر خدا کی ذات فرماتی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بضرور آزمائش میں ڈالیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، اموال کی کمی سے اور نفس کی کمی سے
اور ثمرات کی کمی سے، زراعت کی کمی سے، ٹھیک ہے۔ وبشر الصابرین، اور اے رسول صابرین کو بشارت دے دو۔ کس چیز کی بشارت؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف سے بازگشتے ہیں۔ تو ان کو خدا تعالیٰ انعام کیا دے گا؟ وبشر الصابرین، اور صابرین کو بشارت دے دو۔ کون سی چیز کی بشارت؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، کہ انہی لوگوں پر اللہ کی طرف سے درود ہے، سلامتی ہے اور رحمت ہے، اور یہی لوگ کیا ہے؟ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی گویا کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، اور ان لوگوں کو بشارت دے دو کہ جو صبر کرتے ہیں ان پر درود ہے، سلامتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ صبر یہ ہے کہ نفسانی خواہشات عقل پر غالب نہ آئیں، شرعی حدود سے تجاوز نہ کریں، یعنی انسان کے اندر ایک مضبوط ارادہ اور ثابت قدمی ہو کہ جس کی بدولت وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت پر زندگی گزارے۔ صبر ایک روحانی طاقت ہے جس کی بدولت انسان تمام کمالات کو حاصل کر سکتا ہے۔ دین کی تمام تر جزیات یعنی صفات کا جز، لازمی جز جو ہے وہ کیا ہے؟ صبر۔ تو خدا کی ذات نے یہ ایک انسان کے اندر طاقت رکھ دی ہے کہ صبر اگر اختیار کرو گے تو خدا کی ذات تم پر رحمت عطا کرے گی۔ یہی آیت جو کہتی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ راہ خدا میں جو لوگ نذرانہ شہادت پیش کرتے ہیں، اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم لوگ اس کا ادراک نہیں کرتے۔ آگے چل کے ایک اور آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ تو فقط رزق بھی نہیں پاتے، پھر خدا تعالیٰ نے اور انعام جو ہے وہ ان کو کیا دیا کہ جو صبر اور ثابت قدمی میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، سبیل اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، خدا تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ خوش و خرم ہیں، یعنی اللہ نے جو ان کو فضل عطا کیا ہے اس پر وہ راضی ہے، وہ خوش ہیں۔ واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب جانتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ جو ہے وہ محبوب کس کو سمجھتا ہے؟ کہ جو صبر کرتے ہیں۔ صابرین شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یعنی اپنی رضایت اور محبت کا اعلان خدا تعالیٰ نے اس آیت میں کر دیا کہ میری رضایت اور محبت صابر شخص کے ساتھ ہے۔ پھر فرماتے ہیں فاصبر ان وعد اللہ حق، کہ صبر اختیار کرو، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو یہ بہت ساری آیات جو ہے وہ اس چیز کی طرف مشر ہیں، اشارہ کرتی ہیں کہ صبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پھر ایک آیات میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ جو ہے وہ اجر عطا کرنے والا ہے۔ پھر اسی مضمون کی آیت کے مطابق سے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لما حضرت ابی الوفات ضمنی الی صدری فقال یا بنی اصبر علی الحق وان کان مرا تفوف اجرک بغیر حساب، کہ جب میرے بابا کی وفات کا قریب تھی تو مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا اے میرے بیٹے حق پر صبر کرنا اگرچہ وہ کڑوئی کیوں نہ ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من ابتلا من المؤمنین ببلاء فصبر علیہ کان لہ اجر الف شہید، کہ جو شخص مومنین میں سے جو بھی صبر کرتا ہے
صبر کرتا ہے، جو بھی اس کو کوئی ابتلا آتی ہے اور کوئی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے 1000 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان، تو یہاں پر صبر کی جو ہے وہ اہمیت کا اور زیادہ واضح پتہ چلتا ہے کہ الصبر من الایمان، صبر ایمان میں سے ہے۔ بمنزلۃ الرأس من الجسد، یہ ایسے ہے کہ جیسے سر اور جسد کا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ، کہ جب انسان کا سر نہ رہے تو جسد بھی نہیں رہتا، کہ انسان سر کے بغیر جو ہے اس کا جسد مردہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ صبر کے بغیر مردہ ہے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبْرُ ذَهَبَ الْإِيمَانُ، کہ جب انسان کے اندر سے صبر چلا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو کتنی یہ پختگی اور طاقت ہے اس خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ صبر کو ایمان قرار دیا اور کہا کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا۔ تو بسا اوقات ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم ناپسند کرتے ہیں، مگر ہمارے حالات زمانہ میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں، ہمیں اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں ثابت قدم رہنا اور شکوہ شکایت نہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے، صبر کہلاتا ہے۔ الصبر و صبران، صبر 2 طرح کا ہوتا ہے، صبر عند المصیبہ و حسن جمیل، صبر جو ہے وہ مصیبت کے وقت صبر، و حسن جمیل، یہ صبر جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ و احسن من ذالک الصبر، اس سے بھی جو زیادہ اچھا صبر ہے، عندما حرم اللہ عز وجل علیک، اس وقت ہے کہ جب حرام چیز سے آپ رک جائیں، حرام چیز سے صبر کر لینا، یہ اس سے بھی زیادہ صبر۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد ولا ایمان لمن لا صبر لہ، کہ صبر ایمان میں سے ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ایسے ہے کہ جیسے سر کا تعلق جسد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ولا ایمان لمن صبر اللہ، اور اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے کہ جس کے اندر صبر کی طاقت نہیں ہے۔ بس صبر کی طاقت جو ہے وہ اگر انسان کے اندر ہے تو وہ تمام تر کمالات اور فضائل کو اخذ کر سکتا ہے۔ تمام تر فضائل اور مناقب کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، وہ صبر ہے۔ اور اسی طریقے سے انبیاء نے صبر کیا، ائمہ نے صبر کیا، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ خدا کی رضا پہ راضی تھے اور ثابت قدم تھے۔ مصیبت اور آفات میں انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے، اور یہ جو مصیبت آتی ہے بسا اوقات خود خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور خود بسا اوقات ہمارے خود گناہ جو ہے وہ اس چیز کا موجب بنتے ہیں کہ ہم مصیبت لے آئیں۔ اور جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ وہاں اس میں بھی قرآن میں ارشاد خداوندی ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسہم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، زمین اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت آتی ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، ایک خاص کتاب میں یہ چیز لکھی جا چکی ہے۔ یعنی مصیبت جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ لکھی جا چکی ہے، وہ مقدر ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ اس ابتلا میں، ہمیں اس مصیبت میں جو ہے وہ شکوہ اور شکایت جو ہے وہ نہ کریں۔ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس صبر جب اختیار کریں گے تو وہ خدا زیادہ اس جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، استعانت کرے گا۔ اور کبھی جو ہے وہ گناہ کی پاداش میں یہ جو ہے وہ مصیبت آتی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو بھی مصیبت تمہارے پاس آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ تو بہت ساری چیزوں سے درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ صبر کی 3 اقسام ہیں، صبر 3 قسم کا ہو سکتا ہے۔ صبر علی الطاعہ، یعنی اطاعت خداوندی پر صبر کرنا۔ اطاعت خداوندی پر صبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کے لیے آمادہ کرنا، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ معاملات میں ثابت قدم رہنا،
یعنی اپنے آپ کو نماز، انسان کا نفس کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ نماز سے سستی کرے، روزے سے سستی کرے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے میں سستی کرے، خمس نہ ادا کرنے میں جو ہے وہ سستی کرے۔ اسی طریقے سے معاملات میں ہیں خوشگواری پن، اخلاص، خلوص، کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، جتنی بھی معاملات ہیں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ان چیزوں میں اپنے نفس کو روک لینا اور ثابت قدم رہنا اور اللہ کی بندگی اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ الصبر علی الطاعت، یعنی اطاعت خداوندی پر ثابت قدم رہنا، اطاعت خداوندی پر ثابت قدم رہنا۔ اس کے بارے میں قرآن میں آیت کون سی ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدوہ واصطبر لعبادتہ، آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر صبر کرو۔ یعنی اس کی عبادت پر صبر کیسے ہوگا؟ یعنی اس کی عبادت پر ڈٹے رہو، یعنی اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی ہے، اس کی عبادت ہے۔ پھر ایک اور جگہ خدا کی ذات نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ الصبر علی الطاعت، یعنی اطاعت پر صبر کرنا۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِ، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور اس پر خود بھی صبر کرو۔ یعنی نماز کے لیے تاکید کرو اور اس پر صبر کرو، یعنی نماز کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھو۔ یعنی نفس جو ہے وہ نماز کے لیے جو ہے وہ سستی اختیار کرے گا، وہ چاہے گا کہ نماز کو تھوڑا سا لیٹ پڑھے، مگر اول وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ ثابت قدم رہنا، یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ دوسری صورت جو صبر کی ہے وہ ہے الصبر علی المعصیہ، معصیت پر صبر کر جانا، یعنی محرمات کو انجام نہ دینا۔ یعنی انسان کے اندر ایک قوت شہوانی ہے، گناہ کرنے کے جاذبیت جو ہے وہ نفس مجبور کرتا ہے گناہ کی طرف، لیکن جو ہے وہ اگر گناہ سے بچ جاتے ہیں، اپنے نفس کو روک لیتے ہیں، گناہ کرنے نہیں دیتے، تو یہ کیا ہے؟ صبر کرنا معصیت پر، یعنی معصیت سے صبر کر جاتا ہے انسان، تو وہ خدا تعالیٰ کے اس عقوبت پر، اس انجام پر جو ہے وہ دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، اس کو سوچتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، اپنے نفس کو روک لیتا ہے، اس برائی سے روک لیتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ یعنی زنا، بدکاری، چوری، ڈکیتی، خودکشی، تمام جتنی بھی معصیتیں ہیں، گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ پر کو نفس کو قابو میں کر لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ تیسری قسم صبر کی، صبر علی المصیبہ، یہ مصیبت پر صبر کر لینا۔ ابتلا، آزمائش جو آتی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، اس پر صبر کر لینا جو ہے وہ کسی محبوب کی موت، بیماری، تنگ دستی، محتاجی، نقصان مالی، جانی، معاشرتی زندگی میں انسان کو کچھ ایسے نقصان ہوتے رہتے ہیں، ایسے شدائد، ایسے مصائب، آلام آتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان غمگین ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی حکم خداوندی کیا ہے؟ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر اختیار کرو کہ اللہ تم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت صبر کا حکم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ثابت قدم رہیں اس پر، اور جزا فضا نہ کریں۔ جزا فضا مصیبت کی ضد ہے، نقیض ہے۔ صبر کیا ہے؟ کہ ثابت قدمی رہنا، اور یہی جو ہے وہ دنیا کا دستور ہے کہ جس انسان نے بھی صبر کیا ہے وہ دنیا و آخرت کو پا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مثل مشہور ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یعنی جو شخص صبر کرتا ہے اس کو جو صبر کا پھل ملے گا، ثمرہ ملے گا، وہ میٹھا ہوگا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے رک جاؤ، اور صبر اختیار کرو۔ اگر جب تمہارے پاس کوئی مصیبت آئے تو صبر اختیار کرو۔ یہ کام جو ہے وہ ہمتوں والا کام ہے، وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمتوں والا کام ہے۔
یہ تاکیدی امور میں سے ہے۔ تو انبیاء نے صبر کیا، تو انبیاء کا صبر آپ کے سامنے ہے۔ جناب ایوب کا صبر آپ کے سامنے ہے، جناب یعقوب نے صبر کیا اور جناب یوسف کی جدائی کو برداشت کیا۔ پتہ بھی تھا کہ جناب یوسف زندہ ہیں مگر پھر بھی صبر کیا۔ اور اسی طریقے سے دوسری طرف جناب یوسف کے لیے بھی صبر کا امتحان تھا، اور انہوں نے وہ رستہ دکھا دیا کہ آپ نے اس رستے میں چلنا ہے، اور وہ پہنچ گئے مصر، اور مصر میں جا کر ان کے ساتھ جو ہے وہ پہلے تو زلیخا کے ساتھ مسائل تھے۔ زلیخا جو ہے وہ اس کو بدکاری کی طرف دعوت دی، مگر اپنے نفس کو روک لیا اور کہا کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اب صبر اختیار کیا اور معصیت سے رک گئے، تو اسی طریقے سے خدا تعالیٰ نے وہ دروازے کھول دیے جو دروازے جو ہے وہ بند کیے گئے تھے، دروازے کھل گئے۔ پھر بعد میں خدا تعالیٰ نے اس صبر کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے انہیں سچوں میں ثابت کر دیا، اور وہ بچے نے گواہی دی جناب یوسف کے حق میں کہ جناب یوسف جو ہے وہ پاک دامن ہیں، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جناب یوسف زندان میں چلے جاتے ہیں، اور زندان میں جو ہے وہ جا کر تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت جگہ تھی کہ وہاں پر جیل میں اور زندان میں انہوں نے صبر اختیار کیا اور لوگوں کو تبلیغ دین کی طرف بلایا۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ، رسول اکرم نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کیا، اور اگر رسول اکرم صلح حدیبیہ نہ کرتے تو فتح مکہ نہ ہو سکتا۔ اسی طریقے سے طالوت کو جالوت پر غلبہ ہوا، وہ بھی صبر کی وجہ سے۔ جناب ہاجرہ نے صبر کیا، اسی وجہ سے آج مکہ آباد ہے۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے 25 سال صبر کیا، اور فرماتے ہیں کہ فصبرت وفی العین القضاء وفی حلق الشجاع، کہ میں نے صبر کیا اس اعتبار سے کہ میری آنکھ میں تنکا تھا اور میری حلق میں ایسے ہے جیسے ہڈی پھنسی ہوئی ہو، یعنی اس طریقے سے حالات زمانہ ایسے تھے۔ خدا تعالی نے جو ہے وہ صبر عطا فرمایا، امیر المومنین نے صبر کیا کہ ان 25 سالوں میں، پھر 25 سال میں جب خلافت نہ ملی تو تب بھی صبر کیا، اور اس کے بعد جب خلافت ملی تو اس وقت بھی صبر کیا۔ تو صبر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین کا صبر آپ کے سامنے ہے کہ یہ آیت جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ تمام لوگوں کی طرف متوجہ ہے، مگر سب سے زیادہ امتحان جو ہے وہ آیا ہے امام حسین علیہ السلام پر، کہ جنہوں نے اس پوری آیت کے مصداق کے اولین قرار دیے گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی صبر کیا، جناب علی اکبر جیسی ہستی کی قربانی دی، جناب علی اصغر کی قربانی دی، جناب رباب نے صبر کیا اور جناب علی اصغر کو جو ہے وہ ان کی قربانی دی۔ تو صبر کی اہمیت بہت واضح ہے کہ ثابت قدم رہنا، اپنے ارادے میں جو ہے وہ پختگی اختیار کرنا، اللہ کی اطاعت میں ثابت قدم رہنا، یہ صبر کا مفہوم ہے۔ اور خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صبر عطا فرمائے اور اسی پر کام زن رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔